subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو، یہ چھٹا سبق ہے بغداد کا سفر۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فرق بتائیے یا موازنہ کیجئے سوڈان کے خرمے کے درخت اور عراقین کے نخلستان اور خرمستان۔ دوسرا ہے، مصنف نے بصرہ کے لوگوں کو زندہ انسانی پھول کہا ہے، اس کی وجہ بتائیے۔ تیسرا، بصرہ میں قوموں کے مخالطے پر اپنی رائے دیجئے۔ چوتھا، مدینہ العلم والفضل، بغداد اپنی تمام فضیلت کھو بیٹھا ہے۔ اس تعلق سے 10 سطروں میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے، سوڈان میں خرمے کے 4-5 درخت ایک جگہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے ارد گرد سینکڑوں میل تک ریت کا چٹیل میدان پھیلا ہوا ہے۔ اس کے برعکس عراقین کے نخلستان اور خرمستان میں خرمے کے درختوں کی 2 طرفہ مسلسل قطاریں ہیں۔ ان کے پیچھے اور نیچے گلاب اور نارنگی اور انار کے درخت ہیں جو پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ خرمے کے درختوں کا سلسلہ تقریباً 400 میل تک قائم ہے، جن کے سائے میں ہر قسم کے پھول اور پھل لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا، بصرہ کے باشندوں میں یہودی، آرمینین اور کچھ ترک تھے۔ یہ سارے لوگ نہایت حسین تھے، گویا پھولوں نے انسانی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان کے حسن و دلکشی کی وجہ سے مصنف نے بصرہ کے لوگوں کو انسانی زندہ پھول کہا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، بصرہ میں جو قومیں بستی ہے ان میں بڑا اختلاط ہے، جس کی وجہ سے ان کا رہن سہن اور بود و باش میں بڑی حد تک مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ کیا مسلمان، کیا یہودی اور کیا عیسائی، سبھی ابا اور خبا زیب تن کرتے ہیں، بہترے کوٹ پتلون پہنتے ہیں۔ ان کے ناموں میں بھی بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شناخت میں مغالطہ ہوتا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے، 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں بغداد علم و فضل کا بڑا مرکز تھا۔ 7ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید اور 8ویں عباسی خلیفہ مامون رشید اور خلیفہ ہارون رشید کی بیگم ملکہ زبیدہ علم و فن کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے علماء و فضلاء کی سرپرستی کی، کتب خانے قائم کیے، کئی زبانوں کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کروائے، مدرسے قائم کیے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں بڑے بڑے عالم جمع ہو گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بغداد بڑے بڑے مدرسوں کا شہر بن گیا تھا۔ پھر 13ویں صدی میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس طرح مدینہ العلم والفضل، بغداد اپنی تمام فضیلت کھو بیٹھا۔ بغداد میں عرب مسلمان عورتوں اور ترک عورتوں کی طرز رہائش کا موازنہ کیجیے یا فرق بتائیے۔ بغداد میں عرب مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بغداد کے کھنڈرات اور ہندوستان کے کھنڈرات سے متعلق مصنف کے خیالات اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ سمندر کی جبیں پر ذرا بھی بل نہ تھا۔ دوسرا، مئی جون میں خلیج فارس کا مزاج برہم ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، بغداد میں تمام مسلمان عورتیں خواہ ادنا درجے کی ہوں یا اعلیٰ درجے کی، برقع اوڑھ کر خود بازار جاتی ہیں اور خرید و فروخت کرتی ہیں، لیکن ترک عورتوں کا پردہ برائے نام ہوتا ہے۔ ان کے چہرے صاف نظر آتے ہیں۔ ترک عورتوں کا لباس بالکل انگریزی طرز کا ہے، لیکن عرب عورتوں کا لباس عربی ہوتا ہے۔ بغداد میں یہود و نصارہ کے اسکول ہیں، مسلمانوں کا قائم کیا ہوا اسکول ایک بھی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے قائم کردہ چند مکتب ہے، لیکن ان میں بھی عرب مسلمان کم پڑھتے ہیں۔ مسلمان لڑکیوں کے لیے صرف ایک مکتب نسواں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عرب مسلمان تعلیمی لحاظ سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ اگلے سوال کا جواب ہے، یعنی
جو کھنڈرات بغداد کے کھنڈرات کا جو ذکر ہے اور بھارت کے ہندوستان کے اس کا ہم اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ بغداد کو ہلاکوں نے اس طرح تباہ و تاراج کیا تھا کہ کھنڈر تک نہیں رہے، صرف ملکہ زبیدہ کا مقبرہ شکستہ حالت میں باقی ہے۔ بغداد میں عباسیوں کی شان و شوکت کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں مغلوں کی تعمیر کردہ بہت ساری عمارتیں قائم ہیں، اور جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں ان کے کھنڈرات باقی ہیں، جنہیں دیکھ کر ماضی کی شان و شوکت کا دھندلا سا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وضاحت ہے یہ دونوں مکالموں کی۔ پہلا ہے، مصنف نے سن رکھا تھا کہ سمندری سفر کے دوران سر میں درد ہوتا ہے اور طبیعت متلاتی ہے۔ اکثر سمندر کا مزاج برہم ہوتا ہے، لیکن وہ جب جہاز میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس وقت موسم خوشگوار تھا اور سمندر کا مزاج بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ دوسرے کا جواب ہے، دوسرے کی وضاحت، مصنف نے سفر پر روانہ ہونے سے قبل ہی بحری سفر کی پریشانیوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ مئی اور جون مہینے میں خلیج فارس میں طوفان آتے ہیں، اس وقت اس میں سفر کرنا خطرناک ہوتا ہے، یعنی خلیج فارس کا مزاج برہم ہوتا ہے۔ محاوروں لفظوں کے جملوں میں استعمال کیجئے۔ طلسم ہونا، تاراج ہونا، مزاج برہم ہونا، دوڑا دوڑا پھرنا، لامتناہی سلسلہ۔ قوسین سے صحیح نام چن کر ستون الف کے سامنے لکھیے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے طلسم ہونا، دو دن پانی کیا برسا، ایسا طلسم ہوا کہ سارے میدان میں سبز چادر سی بچھ گئی۔ طلسم ہو گئی یعنی جادو ہو گیا۔ تاراج ہونا، نادر شاہ درانی کے حملے کے بعد دلی تاراج ہو گئی تھی، یعنی برباد ہو گئی تھی۔ تاراج ہونا، برباد ہونا۔ مزاج برہم ہونا، سمندر کا مزاج برہم ہو جائے تو بڑے بڑے جہاز غرقاب ہو جاتے ہیں۔ مزاج برہم ہونا یعنی خراب ہو جانا۔ دوڑا دوڑا پھرنا، وہ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے دوڑا دوڑا پھرتا رہا۔ اگلا ہے لامتناہی سلسلہ، کوہ ہمالیہ میں برفیلی چوٹیوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ اگلے کے جوابات ہیں۔ عجائب فرنگ، یوسف خان کمبل پوش، مسافران لندن، سر سید احمد خان، سفرنامہ روم و مصر، شبلی نعمانی، سیر ایران، محمد حسین آزاد۔ سنا ہے بو شہر کے انگور کھٹے ہوتے ہیں، مصنف کے اس بیان پر اپنی رائے دیجئے۔ اگلا ہے ہندوستان میں قوموں کے مخالطے کی مثالیں دیجئے۔ اور آخری ہے ترک اپنے تئیں یورپین سمجھتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے جب کوئی چیز خواہش کے مطابق حاصل نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر اس چیز میں کوئی خرابی بتا کر ہم اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں۔ بو شہر میں جہاز کے مسافروں کو اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ مصنف کی خواہش تھی کہ وہ اس شہر کو دیکھے، لیکن اسے دوربین سے شہر دیکھ کر اکتفا کرنا پڑا، اس لیے اس نے مزاحاً کہا کہ سنا ہے بو شہر کے انگور کھٹے ہوتے ہیں۔ اگلا جواب ہے ہندوستان میں نسلی، علاقائی اور مذہبی نقطہ نظر سے کئی قوموں سے وابستہ افراد رہتے ہیں، مثلاً آریہ، دراوڑ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین وغیرہ۔ یہ قومیں وقت کے ساتھ یکے بعد دیگرے یہاں وارد ہوتے گئے اور کچھ مذاہب نے تو یہیں پر جنم لیا ہے۔ وقت کے کچھ لمحوں کو چھوڑ کر یہ تمام لوگ باہم مل جل کر رہتے ہیں، اسی بنا پر اس ملک کو کثرت میں وحدت رکھنے والا ملک قرار دیا جاتا ہے۔ آخری سوال کا جواب ہے یعنی ترک اپنے آپ کو یورپین سمجھتے ہیں۔ پہلی عالمگیر جنگ میں ترکوں کی شکست ہوئی۔ عالم اسلامی کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس شکست نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ خلافت کے عرب مقبوضات ایک طویل مدت کے لیے برطانیہ اور فرانس کی غلامی میں چلے گئے۔ ترکوں میں عرب دشمنی اور اس کے نتیجے میں اسلام دشمنی کے جراثیم سرایت کر گئے۔ قوم پرستی نے ترکوں اور عربوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ترک قوم پرستوں نے اسلام کی بجائے مغربی نظریات کو قبول کیا اور
ترک قوم پرستی کی تحریک کو ہوا دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ترکوں کی یہ حالت عالمی جنگ سے پہلے سے تھی۔ سجاد حیدر یلدرم نے اپنے سفر نامہ بغداد میں جن حالات کا ذکر کیا ہے وہ اس امر کی گواہی دیتے ہیں۔ بغداد میں یہودی کو عموماً عبا و خبا پہنتے تھے اور عرب بھی یہی پہنتے تھے، لیکن ترک یورپین لباس پہنتے تھے اور اپنے آپ کو یورپین سمجھتے تھے، یعنی عربوں، یہودیوں اور آرمینیوں سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔